گو. جناب اعلیٰ، صدیوں سے چلتا آ رہا تسلسل کبھی نہیں ٹوٹا، وہم کا علاج کبھی کسی نے نہیں ڈھونڈا. جناب اعلیٰ، ماضی میں چلیے، وہم کی مثالیں دیکھیں جہاں وہم کا انجام موت سے بھی زیادہ بدتر ہے. آئیے جناب اعلیٰ، میں آپ کو اس دور میں لے چلتی ہوں جہاں خدا کا نیک بندہ خدا کے بندوں کو خدا کی راہ کی جانب راغب کرنے میں لگا ہے کہ اسی کے برعکس مصر کا بادشاہ فرعون، پھر شداد، پھر نمرود جو خدائی کا جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں، جو خدائی کے وہم کا شکار ہیں، تو پھر جناب اعلیٰ آسمان کڑکتا ہے، زمین لرزتی ہے، خدا تعالیٰ کا عذاب نازل ہوتا ہے، ہر چیز نیست و نابود ہو جاتی ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ ان کا وہم بھی چکنا چور ہو جاتا ہے کہ اس وہم کا کوئی علاج نہیں. جناب اعلیٰ آگے چلیے. 23 مارچ 1940 جب بابا اعظم نے پاکستان زندہ باد کی صدا بلند کی تو دشمن کی صف میں کھڑے ہر ایک فرد نے اپنی کامیابی اور ہماری ناکامی کا وہم پال لیا. لیکن جناب اعلیٰ 14 اگست 1947 کو ان کا یہ وہم بھی چکنا چور ہو گیا. جناب اعلیٰ اس وہم کا کوئی علاج نہیں. جناب اعلیٰ منظر تبدیل کرتے ہیں کہ مزدور کو مزدوری نہیں دی جاتی، عدلیہ میں رشوت کے سہارے کیس جیتے جاتے ہیں، سائی کو جھڑکتے ہیں، غریبوں کو پٹکتے ہیں، مظلوموں کا حق مارتے ہیں اور پھر خدا تعالیٰ سے یہ امید لگائے رکھتے ہیں کہ ہمارے رزق میں برکت ہوگی. تو جناب اعلیٰ یہ وہم ہے. جناب اعلیٰ اگر انسانوں کے ذہن پر وہم کا غلبہ نازل ہو گیا تو جناب اعلیٰ آنے والی نسلوں میں عارفہ کریم، طارق بن زیاد جیسی کوئی عظیم شخصیت نظر نہ آئے گی. اے خطا کے پتلو، اس وہم کی بیماری سے بچو. غریب شہر میں ایک وبا پھیلی ہے جس کی نہ تو کوئی دوا ہے نہ تو کوئی علاج. شکریہ.